اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صرف دو وجہوں سے مسجد کے باہر نکل سکتے ہیں، نمبر ایک وضو کرنے کے لیے، اور نمبر دو اگر اس مسجد میں جمعہ نہ ادا ہوتا ہو تو دوسرے کا جمعہ پڑھنے کے لیے۔ بس ضرورت شرعیہ، ضرورت طبعیہ۔ ضرورت شرعیہ ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، ضرورت طبعیہ ہے پیشاب اور پاخانے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے باہر۔ اس کے علاوہ جب بھی باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کیا اعتکاف والا اجرت لے سکتا ہے؟ جواب ہے ہرگز نہیں۔ اعتکاف عبادت کا عمل ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے اور اجرت لینے اور دینے کا عمل نہیں ہے۔ اس لیے اعتکاف والے کو نہ اجرت لینی چاہیے اور نہ اعتکاف والے کو اس لیے لانا چاہیے کہ ہم اس کو اجرت دے کر کے اعتکاف کرائیں گے۔ سوال کرتے ہیں کیا اعتکاف میں ضروری ہے محلے کا کھانا کھایا جائے؟ اگر محلے کی طرف سے کھانا نہیں آیا تو کیا اعتکاف نہیں ہوگا؟ کیا امام صاحب اپنے گھر کا کھانا نہیں کھا سکتا؟ جواب ہے کہ اعتکاف کرنے والا کہیں کا بھی کھانا کھا سکتا ہے، اپنے گھر کا کھائے، محلے والوں کا کھائے، یا کسی ایک فرد کی طرف سے کھائے۔ بہرحال اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ محلے والوں کا کھائے یا اپنے گھر کا کھائے، اور اگر کوئی نہیں تو وہ اپنا انتظام بھی وہاں کھانے کا کر سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کھانا پکانے کے لیے جب وہ باہر آئے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایسا بھی ہے کہ ایسا بھی پایا گیا کہ ایک انسان نے اپنے کھانے کا اپنا انتظام خود ہی کیا، اور وہ کیسے؟ کسی ہوٹل والے سے طے کر دیا کہ آپ مجھے کھانا پہنچا دیا کریں گے اعتکاف کے اندر۔ حرم شریف کے اندر، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے اندر ایسے اعتکاف کرنے والے پائے جاتے ہیں کہ جو ہوٹل والے کو طے کرتے ہیں ہم آپ کو پورے 10 دن یا پورے مہینے کا پیسہ دے کر کے رکھتے ہیں، آپ کا ملازم ہم کو کھانا لا کر دیا کرتا رہے گا۔ چنانچہ اس طرح سے وہ اعتکاف کرتے ہیں۔ بہرحال اعتکاف کے لیے ضروری نہیں کسی متعین جگہ کا کھانا کھائیں، اپنے گھر کا کھائیں، کسی فرد کا کھائیں، محلے والے انتظام کریں۔ اعتکاف اعتکاف ہے، اعتکاف کرنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں دوران اعتکاف عام حالات میں غسل کرنا، بیوی سے بات چیت کرنا، والدین سے فون پر بات چیت کرنا کس حد تک درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ اعتکاف در حقیقت بندہ اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں ڈال دیتا ہے، اس کا نام ہے۔ اس لیے جتنا دنیا سے منقطع ہو جائے اتنا بہتر ہے۔ بس صرف ضرورت کے لیے باہر نکل سکتے ہیں، اور اگر بات کرنے کی مجبوری ہو تو وہ بھی ضرورت کے لیے ہی۔ اس کے مقابلے میں اگر کسی انسان نے غیر ضروری فضولیات میں اپنا وقت برباد کیا، مثلا بے ضرورت فونوں پر بات چیت ہوتی رہی، تو گویا اعتکاف کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال اگر کسی نے اپنے والدین سے فون پہ بات کی، اپنی اہلیہ سے فون پہ بات کی، اس کی بات کرنے کی وجہ سے وہ اعتکاف نہیں ٹوٹا۔ اپنی بہن بھائیوں سے بات کرنے کی وجہ سے بات نہیں، یا اعتکاف کے دوران کسی سوال کا جواب دیا، فون کسی اور کو کیا، اس کی وجہ سے اعتکاف نہیں ٹوٹا، کیونکہ اعتکاف ٹوٹنے کے لیے آدمی کا باہر نکلنا، یہ تو اندر مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، البتہ فضول باتوں میں مشغول ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اعتکاف برقرار ہے۔ رہا غسل کا معاملہ، تو اعتکاف کے دوران اگر غسل لازم ہو جائے تو وہ غسل کرنا تو اجازت ہے، لیکن مسنون غسل، وہ مسنون غسل نہیں کرنا چاہیے جو مسنون غسل جمعے کے دن ہوتا ہے، وہ مسنون غسل نہیں کرنا چاہیے۔ رہا گرمی کی وجہ سے غسل، تو گرمی کی وجہ سے غسل کرنے کی اکثر علماء نے اجازت نہیں دی ہے کہ گرمی کی وجہ سے غسل کرنے کی اس لیے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف فرمایا تھا اور آپ نے ضرورت محسوس فرمائی کہ اپنے مبارک سر کو دھلوائیں، تو آپ مسجد کے اندر ہی خود قیام پذیر رہے اور اپنا سر مبارک مسجد کے باہر نکالا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حجرے کے اندر رہ کر یا اپنے حجرے کے صحن کے اندر کھڑے ہو کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھویا۔ یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود مسجد کے اندر رہے، اپنا سر مبارک مسجد سے باہر نکالا، یا تو دروازہ یا کھڑکی، بہرحال سر باہر نکالا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر مبارک کو دھویا۔ یہ حدیث موجود ہے، حدیث کے تمام کتابوں میں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، تمام حدیثوں میں موجود ہے حضرت عائشہ کا سر مبارک دھونا اور آپ علیہ السلام کا خود مسجد کے اندر رہنا اور سر باہر۔ بس یہیں سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر باہر نکلنے کی اجازت ہوتی تو آپ خود باہر تشریف لاتے اور پورا جسم اطہر دھو لیتے، یعنی غسل فرما لیتے، لیکن آپ خود باہر تشریف نہیں لائے، صرف سر کے اندر غالباً ہو سکتا ہے اتنی الجھن محسوس کر رہے ہوں کہ آپ کی بشاشت برقرار نہیں رہی، آپ نے مناسب سمجھا سر مبارک کو دھلوائیں، خود مسجد کے اندر رہے۔ اس لیے سنت کا غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکلنا ہے، اور گرمیوں کی بنا پر غسل کرنے کے لیے بھی مسجد سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ یہ اکثر علماء کی رائے یہی ہے۔ جس شخص کو کسی غفلت کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے، اس شخص کو پھر کس طرح اس کی قضا کرنی ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کو رمضان کے بعد
24 घंटे का एहतिकाफ करना होगा। और अगर रमज़ान के बाद छूट जाने का ख़तरा है तो रमज़ान से पहले जो ही एहतिकाफ टूट गया, एहतिकाफ टूटने के बाद अब वो तो एहतिकाफ से बाहर हो चुका है, लिहाजा वो फिर एहतिकाफ करे ताकि वो टूटी हुई का कज़ा करे, 24 घंटे वहीं एहतिकाफ और बाकी बकिया तमाम दिन वो इसी मस्जिद के अंदर इबादत के अंदर गुजार दे और नियत ये करे कि जो एहतिकाफ मुझे टूट गया उसकी कज़ा भी कर रहा हूँ, तो फिर ये ईद के बाद कोई कज़ा नहीं करनी होगी। क्या एहतिकाफ वाला अरफे की शाम को निकल सकता है? जवाब है कि हाँ, यकीनन अरफे की शाम को जो ही रमज़ान के ख़त्म होने का और ईद का ऐलान हो जाए तो एहतिकाफ ख़त्म हो जाता है। वो अगर चाहें तो ये रात मस्जिद के अंदर गुजारें और अगर चाहें तो अपने घर भी जा सकते हैं। बेहतर उनके लिए यह है कि रात मस्जिद के अंदर गुजारें, क्योंकि ये रात लैलतुल जायज़ा इनाम वाली रात होती है और इस इनाम वाली रात को इंसान मस्जिद को छोड़ा अपने घर जाए बेहतर नहीं है। हाँ, अगर वो ऐसा कर सकता हो कि घर जाकर मुलाकात करके कुछ खा पी कर फिर वापस रात गुजारने के लिए मस्जिद में आ जाए और ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल एहतिकाफ तो चांद का ऐलान होते ही ख़त्म हो जाता है।